اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے۔ بات میں ایک بہترین نسخہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل شيء قلبا وقلب القرآن یاسین ومن قرأ یاسین كتب اللہ له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 580، باب ما جاء فی سورۃ یاسین۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے اللہ نے دل بنایا ہے، قرآن کریم کے لیے دل اللہ نے سورۃ یاسین کو رکھا ہے۔ جو شخص سورۃ یاسین پڑھے گا اللہ پاک اس ایک مرتبہ پڑھنے پہ اسے 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ ماقل ابن یسار فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاسین قرآن کریم کا دل ہے، جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت کے لیے پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کی معافی فرما دیں گے، اسی لیے اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ سورۃ یاسین مردوں پر پڑھنے کا معنی وفات شدگان کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جو قریب الوفات ہو اس کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے یا واپس آنے میں آسانی ہو جاتی ہے، یعنی تکلیف سے باہر آنے میں، اس لیے سورۃ یاسین بہت بڑی چیز ہے۔ 10 قرآن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دل ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا جو دل ہے نا وہ سورہ یاسین ہے، اور ایک مرتبہ سورہ یاسین کے تعلق سے سوال ہے کہ اس کے تعلق سے معاشرے میں بہت زیادہ اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کے نزدیک بھی پڑھا جائے ایسا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، اور اس کے بہت سارے فضائل بیان کرتے ہیں، جبکہ کتاب سنت سے اس کے کیا فضائل ہمیں ملتے ہیں اس کے تعلق سے سوال۔ بھائی نے سوال کیا کہ سورۃ الیاسین کے تعلق سے بہت سارے فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، تو کچھ فضائل جو ثابت ہے بتائیے۔ ایسا لوگ بولتے ہیں کوئی شخص مرے تو اس پہ پڑھنا، یا خبر پہ بھی جا کر لوگ پڑھتے ہیں، قبرستان میں پڑھتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے سورہ یاسین کے تعلق سے ایک فضیلت جو بیان کی جاتی ہے کہ قرآن کا دل ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ واضح کر دوں۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے بول کر جو روایت آتی ہے وہ صحیح درجے کی نہیں ہے کوئی بھی، یاد رکھیں، تو لہٰذا یہ فضیلت تو سورت کی نہیں ہے۔ رہا موتا کے وقت اس کو پڑھنا، یا قبر پر پڑھنا، یا دفناتے وقت پڑھنا، یا اس کے بعد قبر پر جب بھی گئے پڑھنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یاد رکھیے ایک روایت اس طرح سے ابو داؤد کی ملتی ہے جو حسن درجے تک پہنچتی ہے، جس میں یہ الفاظ ہے کہ اپنے موتا کے لیے سورہ یاسین پڑھو۔ تو یہاں علماء اس کی شرح کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر رہا ہو تو اس کے نزدیک سورہ یاسین پڑھنا، نہ کہ مرنے کے بعد۔ لیکن موتا کیوں کہا؟ موتا اس لیے کہا کہ اس کی جان اب نکل رہی ہے، مطلب اب وہ سکرات کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ مرنے ہی والا ہے، تو جو مرنے والا ہے وہ موتا ہی ہے، اب بچتا نہیں۔ کوئی آدمی سکرات میں چلے جائے یا فرشتوں کو دیکھ لے تو اب بچتا نہیں، لیکن تلقین کے لیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تلقین کے لیے تاکہ وہ قرآن کو پڑھے، سورہ یاسین پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کرے، تو یہ معنی میں ہے۔ تو وہ جو ہے کہ اپنے موتا پہ جو ہے سورہ یاسین پڑھو، اس کا معنی ہے جو مر رہا ہو یا مرنے میں تکلیف ہو رہی ہو یا سکرات کا یا نظر کی حالت لمبی جا رہی ہو تو اس کے پاس پڑھنا چاہیے۔ سامنے سورہ یاسین ہے جو مکی صورت ہے، اور اس کی آیتوں کی مجموعی تعداد 83 یعنی 83 ہے۔ اس صورت سے متعلق بہت ساری روایات، صرف تذکرہ ہی جب کیا جائے تو عوامی سطح پر یا نام سننے والوں کے ذہن میں اس صورت کی فضیلت سے متعلق بعض روایات اور بعض باتیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جو شخص اسے ایک بار پڑھے گا اسے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے کچھ روایتوں میں اس کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ اپنے مرنے والوں یعنی جو قریب المرگ آدمی ہو، مریض ہو، اس پر اسے پڑھا جائے۔ ایسی اور بھی متعدد روایات سورہ یاسین کی فضیلت اور اہمیت میں بیان کی جاتی ہے، اور لوگوں میں بالکل عام ہے، اتنی عام ہے کہ ان روایتوں کے تعلق سے جب حقیقت پیش کی جاتی ہے تو عوام اور بہت سارے خواص بھی حیرت اور تعجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ تفاسیر کے بعد میں عام طور سے بہت سارے مفسرین نے ان روایتوں میں سے کئی کو بعض کو نقل بھی کیا ہے اور لوگوں میں عام بھی ہے، چنانچہ یہ چیزیں مشہور ہے اور لوگ اس صورت کے تعلق سے ایک خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی بھی روایت، کوئی ایک روایت بھی سورہ یاسین کی فضیلت میں صحت کے درجے تک پہنچ کر ثابت نہیں ہوتی، اکثر و بیشتر یا تو ضعیف ہے یا من گھڑت ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے۔ یہ سرے سے روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا درست ہے ہی نہیں۔ لیکن حیرت ہوتی ہے بعض ان علماء پر، میں نے کیلانی صاحب تک کو دیکھا، ان پر بھی حیرت ہے کہ وہ 2 روایتیں دل والی اور مردوں پر پڑھنے والی روایت کو نقل کر کے اس کی حکمت بھی بیان کر رہے ہیں کہ مرنے والے پر اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ سورہ یاسین میں آخرت کے مناظر
اور مرنے کے بعد کے معاملات کا ذکر ہے، اس کے دلائل ہیں، لہذا مرنے والوں کے لیے ان باتوں کو تازہ کیا جائے۔ ہاں، مولانا ابو العلا مودودی صاحب اور دوسرے بہت سارے علماء نے اس کی حکمتیں تک بیان کر ڈالی، جبکہ یہ روایت صحیح ہے ہی نہیں۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ اور بعض علماء نے مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کو پڑھنے والے عمل کو بدعت قرار دیا ہے کہ یہ بدعت ہے، دین میں نئی چیز ہے۔ جب بدعت ہے، اور بدعت بظاہر اچھے کاموں میں ہی ہوتی ہے، برے کاموں میں نہیں، تو یہ تخصیص کرنا اور اس کو سنت سمجھنا یہ دین میں اضافہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، اب اس بدعت میں بھی ہمارے یہاں آپ حضرات ہو سکتا ہے جانتے ہوں، میں نے دیکھا کہ مزید اس میں کچھ اصول اختیار کیے گئے کہ سورہ یاسین میں متعدد مقام پر لفظ مبین آیا ہے، کتاب مبین، ہاں، اور دوسرا مبین۔ تو کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ یاسین کو مرنے والے پر پڑھا جائے تو اس میں پھیر مبین، ہمارے یہاں کی ایجاد کردہ یہ اصطلاح ہے، پھیر مبین، میڈ ان انڈیا۔ کیسے پھیر مبین؟ جب پہلی مرتبہ میں نے سنا تو حیرت زدہ رہ گیا، اور میں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو بتایا کہ آغاز سے تلاوت شروع کی جائے، پہلا مبین آئے، پھر سے دوبارہ شروع سے پڑھا جائے، دوسرا مبین آئے، پھر سے شروع کیا جائے تو تیسرا مبین آئے، اس طریقے سے ہر مبین پر رک کر پھر سے پچھلے یعنی آغاز صورت سے وہاں تک پڑھا جائے، اس طرح آخر تک پہنچا جائے۔ بدعت میں بھی بدعت، اس کی کیا دلیل اور ثبوت ہے؟ ہاں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کو اس کی اہمیت، فضیلت، افادیت کو ثابت کرنے کے لیے کسی ضعیف اور من گھڑت روایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہونا اس کی اہمیت کے لیے صرف کافی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کا فرمان ہے۔ اور پھر اس کے تعلق سے جو عمومی فضائل کی باتیں ہیں کہ یہ قرآن شفا ہے، شفاء للناس، رحمت ہے، ذکرہ ہے، ہاں، روح ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے نام اور اس کے فضائل جو بیان کیے گئے ہیں پورے قرآن کے لیے، وہ ساری صورتوں اور تمام آیتوں کے لیے ثابت ہے۔ اس کے لیے کسی من گھڑت یا کسی ضعیف روایت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور بعض محدثین اور ائمہ کرام کا کہنا ہے کہ فضائل قرآن وہ باب ہے جس میں بہت بڑے پیمانے پر حدیثوں کو گڑھا گیا، بنایا گیا۔ نوح ابن ابی مریم ایک شخص گزرا ہے، اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ قرآن مجید کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی فقہ کی طرف جو ہے ان کی دلچسپی زیادہ ہے، لہٰذا لوگوں کو قرآن کی طرف رغبت دلانے اور اس کی طرف مبذول، ان کے ذہن و دماغ کو مبذول کرنے کی خاطر میں نے قرآن کی ہر صورت کے تعلق سے کئی حدیثیں اور روایتیں بنا کر لوگوں میں بیان کر دی، تاکہ اسے سن کر پڑھ کر لوگ جو ہے اس دوسری چیزوں کو چھوڑ کر قرآن کی طرف راغب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود صاحب وضع، جس نے حدیثوں کو بنایا، گڑھا، تراشا، اس نے خود اس بات کو کا اعتراف کیا اور بیان کیا، اور اس کے بیان سے یہ ظاہر ہے کہ اس کی نیت اچھی ہے۔ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ قرآن کی طرف، قرآن سے دلچسپی لیں، اس کی اہمیت و افادیت کو جانے سمجھیں، اور اللہ کے اس کلام کو جو چھوڑ رکھا ہے اس جرم سے باز آ کر قرآن کو پڑھیں، اس میں تدبر کریں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اپنی زندگی کی راہوں میں اس کو نافذ کریں، زندگی میں نافذ کریں۔ یہ گویا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی بات جو سورہ یاسین سے متعلق ہمیں نہ صرف جاننا چاہیے بلکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگوں کو بتانا بھی چاہیے۔ لیکن عجیب و غریب مزاج ہے، بقول مولانا ابوالکلام آزاد، کہ یہاں ہمارے یہاں ماحول ایسا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی سکے رائج ہیں جو کھوٹے ہیں، وہی سکے زیادہ چلتے ہیں جو کھوٹے ہیں۔ دین کے نام پر ایسی روایتیں جو من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، فضائل کے نام پر انہیں خوب بیان کیا گیا۔ ایک مزاج اگر یہ بنا دیا جائے کہ ہم صحیح روایات ہی بیان کریں گے، بہت ساری بدعات، خرافات اور بہت ساری غلط سلط باتیں جو دین کا حصہ نہیں ہے اور بن چکی ہے لوگوں کے ذہن و دماغ میں، وہ اس سے دین کا دامن اور صاف ہو جائے گا، اور بہت سارے داغ دھبے جو بدعات کی شکل میں دین پر لگائے جاتے ہیں، نسبت کی جاتی ہے، وہ دھل جائیں گے داغ دھبے۔ لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بات سورہ یاسین سے